صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ انسان کی ضرورتوں کو اس سے زیادہ جانتا ہے، اور واقعی میں پروردگار عالم نے ایک دنیا کو بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی پرفیکٹ، انسان کی ضرورت کے سامان کو اس کی ضرورت سے پہلے خلق کیا. خداوند عالم کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اور اس کی نعمتوں پہ تو بہت کچھ انسان پڑھ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، مگر آج ایک الگ پہلو کی طرف اشارہ کرے. ہم جو ٹاپک لے کر چلے تھے، جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، اٹس اباؤٹ دا لائف آف پروفٹ نوح علیہ السلام. تو ہم جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، ہم ان کی زندگی سے کچھ درس لے رہے تھے، اور آف کورس قرآن مجید کی روشنی میں تو قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیتوں سے نور لیتے ہوئے، ہدایت لیتے ہوئے ہم نے لاسٹ فیو ایپیسوڈز میں ڈسکشن کیا تھا. آج پھر ایک مرتبہ سورہ ہود چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 40 آیت کو سرنامہ کلام لے کر، اس سے سہارا لے کر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. تو جب طوفان آنے والا تھا، کشتی تیار ہو چکی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام پہ وحی کی. اللہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا، تو ہم نے کہا کہ نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کو اپنے ساتھ لے لو. ہر جوڑے میں سے 2 کو اپنے ساتھ لے لو. تو یہاں پہ نا دس از ہاف دا آیت، دا فرسٹ پارٹ آف دا آیت. اب اس فرسٹ پارٹ آف دی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب طوفان آنے لگا، جب کشتی آلموسٹ ریڈی ہو چکی تھی، تو اللہ نے کیا کہا کہ اے نوح، اپنے ساتھ اینیملز کو لے لو. اس پر ہم ڈسکس کر چکے فیو ایپیسوڈز بیفور. تو اللہ نے کہا لے لے قُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جوڑے میں سے ایک کپل کو لے لو. سو اف یو آر ٹیکنگ اے لائن، تو لائن میں میل اور فیمیل ہو. اف یو آر ٹیکنگ اے اسنیک، تو اسنیک میں میل اور فیمیل ہو. تو اس طرح سے اللہ نے ایک اہتمام کیا تھا. ایک دوسرا پوائنٹ جو ہم نے فیو ایپیسوڈز میں بھی لاسٹ اور لاسٹ ٹو لاسٹ میں دیکھا تھا کہ کشتی بہت بڑی تھی، تو اس میں ایک فلور اینیملز کا تھا، ایک فلور پلانٹس کا تھا، ایک فلور ٹاپ موسٹ ہیومنز کا اور ان کی ریکوائرمنٹس کا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک ہی جگہ پر، بیکاز باقی تو سارا پانی ہے نا، تو ایک ہی جگہ پر جب انسان بھی ہو، دے آر ہیومنز، وہاں پہ اینیملز بھی ہے، وائلڈ بھی ہے، ڈومیسٹک بھی ہے، ڈفرینٹ جو مخلوق خدا ہے، اور سارے ایک ہی جگہ پہ جمع ہیں، کتنا کیوز ہوگا. اگر ہم امیجن کریں کتنا کیوز ہوگا، کتنی بھیڑ ہو سکتی ہے. دو وہ 80 پیپل تھے، کشتی کافی بڑی تھی، بٹ اسٹل ایوری اینیمل کا پیر، ایچ اینیمل کا پیر، تو وہ کتنا زیادہ تعداد ہوگی. تو اللہ نے سب کو کشتی میں جمع کیا اور 80 لوگوں کو جمع کیا. اب یہ انسان اور حیوان اور یہ سارے جب جمع ہو گئے، تو وی کین امیجن کہ کشتی کا کیا عالم ہوا ہوگا. بٹ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، اللہ کی جو ایک پلاننگ ہوتی، ہی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پلان کر کے رکھا تھا، یہ خدا کی مرضی تھی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم حکومت حجت خدا کی تھی، ایک معصوم نبی کی تھی. کشتی کے اندر ہی صحیح، مگر حکومت ایک پیغمبر، ایک حجت خدا کی تھی. تو اب
اس حجت خدا کی حکومت میں کوئی خوریزی ہو جانا، کوئی ظلم ہو جانا یہ ممکن نہیں تھا. کہیں پہ ابیوزز اینڈ کرسز اینڈ کلنگ اینڈ فائٹنگ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک حجت خدا کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ عدالت ہوتی ہے، وہاں پہ خوف نہیں ہوتا، وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا، وہاں ہر کسی کو اس کا حق مل جاتا ہے، انہیں پراپر فوڈ مل جاتا ہے، پراپر بیسک نیسیسٹیز، کلودنگ سب ان کو اپنے وقت پہ مل جاتا ہے، کھانا پانی موجود ہے، اور دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. ادروائز وین وی سی، ہم کیا دیکھتے کہ ہماری دنیا میں ایک ایکو سسٹم ہے یا ایک ایکولوجیکل پیرامڈ ہے. سو آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ جب یہ ایکو سسٹم کی بات کریں سو دیر از سم تھنگ لائک کنزیومرز ہے، پروڈیوسرز ہے، وہاں پہ ٹرشری ہے، وہاں پہ کارنیورس ہے، وہاں پہ وائلڈ ہے، وہاں پہ ڈومیسٹک ہے. تو پلانٹس کا اپنا رول ہے، اینیملس کا اپنا رول ہے، ہیومنس کا اپنا رول ہے. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے، یہ پورا ایک نظام ہے کہ جس کے سبب دنیا بیلنسڈ ہے. مگر کشتی نوح علیہ السلام یا سفینہ نجات کے اندر اب عالم کچھ اور ہی تھا. سکون، پیس، اسپیرو سٹنگ آن دا ہیڈ آف دا اسنیک، کوئی خوف نہیں ہے. ولف اینڈ کاؤ ساتھ بیٹھے، کوئی ڈر نہیں ہے. خداوند عالم نے ان کے پوائزن کو نکال دیا ہے، وہ اپنا پانی پی رہا ہے یا اپنا کھانا کھا رہا ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو کسی کی خوف نہیں، کسی کو کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا کی حکومت ہے. انشاءاللہ جب ہم سفینہ امام وقت میں سوار ہوگے، انشاءاللہ جب وارث انبیاء کا، جب وارث امام حسین کا، جب وارث جناب سیدہ کا ظہور ہوگا، تب بھی یہی منظر ہم سنتے. رجعت کا زمانہ، دا بیوٹی، دا لائن اینڈ دا کاؤ گریزنگ آن دا سیم لینڈ، یا مے بی ایک ہی گھاٹ سے پانی پینا، یا کسی کو کوئی خوف نہیں ہے چوری ہو جانے کا، ظلم ہو جانے کا، مجھے حق نہ ملنے کا. عورت سونے میں لدی ہوئی رات کے وقت جا رہی ہے، کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت عدالت کے بیسس پر ہوگی، سب کو اپنا حق مل جائے گا، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا. یہ حجت خدا کی حکومت ہوگی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ زمانہ امام وقت کے ظہور اور رجت کا دیکھنا نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ہم بات کر رہے کشتی کی. اب کشتی میں سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ سکون ہے. دا پیپل آر ویری پیسفل، نو فائٹنگ، نو ابیوزز، اور اینیملز بھی بالکل کام ڈاؤن ہے. اللہ نے ان کے دلوں پہ سکون کو طاری کیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو کام کر دیا تھا، سکون دے دیا تھا، خوف ہٹا دیا. مگر انسان پھر بھی انسان ہوتا ہے، ان کا ایک کمپلیننگ نیچر ہوتا ہے. کتنا بھی اچھا، تھوڑی سی تو فطرت میں کمپلینز ہوتی ہے، تھوڑا سا تو بے چین رہتا ہے. اگر سب کچھ دنیا میں اچھا ہو جائے گا تو دنیا جنت نہیں بن جائے گی. تو کشتی نوح ابتدا میں تو بہت اچھے سے تھی، بہت سکون سے تھی. خیر بعد میں بھی بہت سکون اور نجات ہی تھا، بٹ کہانی میں تھوڑا سا ٹوسٹ آیا. ناؤ if we go with the scientific fact, scientifically ایک as I already said کہ animals سارے تھے، بہت سارے تھے. تو اب جب سارے اینیملز تھے تو جناب نوح نے جو کپلز کو لیا تھا اینیمل میں، ان میں ریٹس بھی تھے، چوہے بھی تھے. اور ریٹ کا اگر ہم ریپروڈکشن ریٹ دیکھیں سائنٹیفکلی، سو ان کی تعداد میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 2 ماؤس ہے اور ان کو آپ نے 1 سال رکھا تو وہ 2 میں سے 15,000 ہو جائے گے ود ان 1 year، یا ادروائز ڈپینڈز آن دا اسپیشیز. مگر اگر چوہوں کو آپ نے پالا ہے تو یہ ود ان اے اسپین آف 1 month یہ 12 بچے ہو جاتے. تو اب جناب نوح کی کشتی میں چوہے بھی تھے، ریٹس، ماؤزز بھی تھے. اب جب یہ موجود ہے، یہ اسپیشیز، یہ اینیمل موجود ہے، تو ان کا ریپروڈکشن بہت ہی کوئک تھا.
اب دیکھتے دیکھتے چوہوں کی تعداد بڑھ گئی. جب چوہوں کی تعداد بڑھی تو ظاہر سی بات ہے انسان تھوڑا گھبرایا. سکون تھا، اینیملز میں زیادہ سکون تھا، وہ بیچارے اپنا جی رہے تھے، مگر انسان بے چین ہوا. بے چین ہونے کے بعد جناب نوح نبی سے کمپلین کرنے لگے انسان کہ اے حضرت نوح، یہ اینیمل ہم کو پریشان کر رہا ہے. اللہ بیچارہ پریشان نہ بھی کر رہا ہو، مگر ہم کہتے ہیں نا ہمارا انٹرنل ایک فیئر ہوتا ہے، تو کہا بس یہ ہم کو بے چین کر رہا ہے، یہ ہم کو پریشان کر رہے ہیں، یا مے بی ہم ٹاپ موسٹ فلور پہ، یہ نیچے سے اوپر کلائم کر کے جاتے، تو یہ بیچارہ اینیمل ہے. اور انسان گھبرایا. جب انسان گھبرایا تو جناب نوح نے کہا پروردگار ابھی تک تو سب کچھ سموتھلی چل رہا تھا، مگر یہ گھبرائے. جب لوگوں نے کمپلین شروع کی چوہے بڑھ چکے تو کیا کرے؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اے میرے نبی آپ لائن کی پشت پہ ہاتھ پھیرے. نبی کا ہاتھ ہے، معجز نما ہاتھ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ لائن کی پشت پہ ہاتھ پھیرے. کچھ ہسٹورینز نے یہاں پہ ٹائیگر کا لفظ بھی استعمال کیا مگر موسٹلی اٹس لائن. تو اب لائن یا ٹائیگر، اس کی پشت پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھ پھیرا تو اس لائن نے سنیز کیا، وہ چھینکا. جب وہ چھینکا تو اس کے نوسٹرلز میں سے 2 بلیاں نکل آئی، 2 کیٹ پروڈیوس ہوئی. یعنی ابھی تک کیٹ کا وجود نہیں تھا، مگر جیسے وہ لائن نے سنیز کیا اس کے دونوں نوسٹرلز میں سے ایک میل ایک فیمیل کیٹ آ گئی. اور یہ کیٹ جیسے آئی نا، دس واز دا فرسٹ آفیشیل اٹیک ود ان دا بوٹ، ود ان دا شپ آف حضرت نوح. دا فرسٹ آفیشیل اٹیک. کیوں؟ ابھی تک تو سارا سکون والا ماحول تھا، مگر اب جیسے یہ بلی کو اللہ نے کیوں کریٹ کیا تھا؟ چوہوں کو کھانے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے. تعداد بڑھ گئی. دیکھا آپ نے، ایکو سسٹم بگڑ بھی سکتا ہے، پیرامڈ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اگر اس میں ذرا سا پرابلم آ گیا تو پورا ہمارا ایکو سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ کیونکہ چوہے بہت بڑھ چکے تو اللہ نے کیٹ کو پروڈیوس کیا. کیٹ چوہوں کو اٹیک کرنے لگی اور ان کو دھیرے دھیرے ختم کرنے لگی. اب بیکاز اٹ واز اے میل اینڈ اے فیمیل کیٹ، تو یہاں سے کیٹ کا وجود آیا اور ان کا ریپروڈکشن سٹارٹ ہو گیا. سیکنڈلی اب دیکھیں بہت سارے انسان ہیں، اینیملز تو ہے اپنے الگ فلور پہ، انسان اپنے فلور پہ، بٹ اٹ از ود ان دا شیپ اینڈ شیپ از کلوزڈ. جو کروز ہے، جو بوٹ ہے، اٹس کلوزڈ. تو اب دیر از نو ونڈو، نو ایسا ایز سچ کوئی ڈور نہیں ہے، اور روف بھی پیک ہے، تو باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جو بھی ہے کشتی کے اندر ہے. اور کتنے دن گزرتے جا رہے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ مور دین 40 days. تو یہ 40 دن، کہیں پہ 7 بھی لکھا ہے، بٹ 40 days ملتا ہے، 40 days سے زیادہ بھی ملتا ہے، اللہ جانے. مگر اب یہ کشتی چل رہی ہے. اب جب انسانوں نے ایک طرف یہاں پہ ایک فرسٹ کمپلین جو ہے وہ تھی چوہے بڑھ گئے. دوسری کمپلین جو انسانوں نے کی حضرت نوح علیہ السلام کو وہ یہ تھی کہ اے پروفٹ ہماری گندگی بڑھتی جا رہی ہے، نجاست بڑھتی جا رہی ہے، اب کتنے دنوں سے ہم کشتی میں قید ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، دیر آر سرٹن تھنگس کہ نجاست ہے، گندگی ہے، اب ہم کو یہاں پہ اچھا نہیں لگتا ہے، اب ہم یہاں پہ بور ہو چکے ہیں سب، وی ڈونٹ لائک دس ماحول، گندگی ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ جناب نوح نے کہا یہ بھی صحیح ہے، پاکیزگی، طہارت، کلینلینس از ہاف دا ریلیجن، رسول خدا سیز. تو اب یہاں پر بھی کچھ کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ جناب نوح نے پھر دعا مانگی، پروردگارہ طہارت کا اہتمام کر دے. اور اللہ نے کہا کہ اے نوح ایلیفنٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرو. اور جب حضرت نوح نے ایلیفنٹ کی پشت پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ایلیفنٹ نے سنیز کیا اور اس کی نوسٹرل سے پھر ایک اینیمل پروڈیوس ہوا، دیٹ واز دا پگ. تو ایک میل اور ایک فیمیل پگ ہے. اینڈ وی آل نو پگ کی جو غذا ہے یہ نجاست پہ پلتا ہے، یہ ہیومن فیشز پہ پلتا ہے، یہ نجاست پہ، اسی لیے تو یہ نجس جانور ہے نا، کیونکہ یہ گندگی، غلاظت، نجاست پہ اس کی یہ رہتا ہے اور کھاتا ہے. تو جب بہت زیادہ یعنی ایسا لگنے لگا کہ اب کشتی میں جو چیزیں اچھی نہیں ہے وہ بڑھتے جا رہی ہے، تو اللہ نے
پگ کو کریٹ کیا فرام ایلیفینٹ، اور یہ پگ نے ساری نجاستوں کو ختم کرنا شروع کیا. پھر تو کشتی ٹھہر گئی، مگر اس طرح سے وجود میں آئے دو اینیملز جو شاید بیفور دا پروفٹ نوح کے زمانے کے پہلے شاید نہیں تھے. دیٹ واز دا کیٹ اینڈ دا پگ. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروفٹ نوح کی زندگی میں ابھی بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس اور بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم اس کی اچھی اچھی چیزوں کو سنیں گے. انشاءاللہ ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھے اور اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سفینہ نجات میں خدایا ہمیں بھی جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.